أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى ممن معك. کہا گیا ہے کہ اے نوح اتر جا تو سلامتی کے ساتھ، ہماری طرف سے برکتیں ہوں تجھ پر، وعلی ممن معک، تیرے ساتھیوں پر بھی، وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ، اور بہت سارے جماعتیں ایسی ہیں کہ نفع دیا ہم نے ان کو، عیش و عشرت دی ہم نے ان کو، ثم يمسهم منا عذاب علیم، پھر پکڑا ہے ان کو ہماری طرف سے ایک دردناک عذاب نے۔ تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک، یہ غیب کی خبریں ہیں جو وحی کی ہم نے آپ کی طرف، ما کنت تعلمها انت ولا قومك من قبل هذا، نہ تو آپ اس سے پہلے جانتے تھے نہ آپ کی قوم اس سے پہلے ان واقعات کو جانتی تھی۔ فاصبر، پس صبر کیجئے، ان العاقبۃ للمتقین، بے شک یقیناً اچھا انجام متقین کے لیے ہوگا۔ حاضرین و ناظرین، جیسا کہ آپ نے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ سنا ہوگا گزشتہ درس کے اندر، کہ اللہ نے ان پر کس طرح عذاب ڈالا، پانی کا، طوفان کا عذاب ڈالا، اور عذاب کی صورت یہ تھی آسمان کو اللہ نے حکم دے دیا، وہ اوپر سے برسنے لگا، نیچے سے زمین کو حکم دے دیا، وہ پانی نکالنے لگی ندیوں کی صورت میں، سمندروں کی صورت میں، اور نہروں کی صورت میں، چشموں کی صورت میں، اوپر سے بھی پانی، نیچے سے بھی پانی، ہر طرف پانی ہی پانی تھا۔ اور اس طرح اللہ نے قوم نوح پر عذاب بھیجا پانی کا۔ بالآخر جب یہ قوم ساری کی ساری غرق ہو گئی، ہلاک ہو گئی، پھر اللہ نے آسمان کو حکم دے دیا، آسمان کو حکم دے دیا، جیسا کہ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے، وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي، آئے آسمان تھم جا تو، وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي، اے زمین تو اپنے پانی کو نگل جا، آسمان کو حکم دے دیا وہ تھم جا، رک جا، زمین کو حکم دے دیا اپنے پانی کو، سارے کے سارے پانی کو نگل جا، زمین نے پانی نگل لیا، آسمان رک گیا پانی برسانے سے۔ پھر کیا ہوا؟ فرمایا جتنی بھی فرمایا کیچڑ تھی، ساری روئے زمین پر کیچڑ تھی، اللہ نے ہوا کو حکم دیا، ہوا بھیجی جس نے ساری کی ساری زمین کو خشک کر دیا۔ خشک کرنے کے بعد اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو پھر کیا کہا؟ فرمایا قیل یا نوح اہبط بسلام منا وبرکات علیک وعلی ممن معک، اے نوح اتر جا تو سلامتی کے ساتھ، ویسے ہی تمہاری زمین پر برکتیں ہوں گی، ویسے ہی تمہاری زمین پر سلامتی ہوگی، جیسے کہ پہلے کی رونق تھی، زمین آباد تھی، فرمایا کہ زمین پر بہار تھی، اب بھی زمین پر اسی طرح کی رونق اور بہاریں ہوں گی، اسی طرح کے زمین کی چمک اور دمک ہوگی، آپ کے لوگ بھی اس سلامتی کے ساتھ رہیں گے، برکت اٹھائیں گے، آپ بھی اور آپ کے ساتھ والے ساتھی بھی۔ لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا قیامت تک یکجا میں کسی قوم کو اس طرح ہلاک نہیں کروں گا، البتہ بعض قوموں کو، بعض ان کے حصوں کو ہلاک کروں گا، جس طرح کہ اللہ نے قرآن میں فرما دیا، وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ
بعض قومیں وہ ہیں کہ جن کو ہم نے عیش و عشرت میں رکھا ہے، تھوڑی سی ڈھیل دی ہے، لیکن اس کے بعد اللہ نے فرمایا منا عذاب علیم، ہماری طرف سے ان کو بھی دردناک عذاب پہنچے گا۔ تو عزیزو، یہ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام جب دوبارہ اس زمین پر آباد ہوئے، روئے زمین پر کوئی جاندار نہیں تھا، اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کو ابو البشر الثانی بھی کہا گیا ہے، کہ انسانوں کا دوسرا باپ بھی کہا گیا ہے، یا آدم ثانی سے بھی مشہور ہوئے ہیں۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے آدم ثانی کون، آدم ثانی حضرت نوح علیہ السلام، پہلے سابقہ قوم ہلاک ہو گئی، 80 اور 82 افراد حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ سوار ہوئے۔ اس کے بعد جو کنبہ قبیلہ بڑا ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے ہیں، ان سے جو ہے یہ قوم بڑی ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام اس طرح آدم ثانی مشہور ہوئے، یا اول الرسل بھی مشہور ہوئے، پہلے رسول بھی۔ خیر، اس کے بعد فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کا جو قصہ ہے یہ نبوت محمدی کی صداقت کی دلیل ہے۔ وہ کس طرح کہ اللہ نے یہاں حضرت نوح علیہ السلام کے قصے کو ختم کر کے یہاں 2 باتیں بیان فرمائی ہیں، 2 فائدے بتائے ہیں۔ فرمایا پہلا فائدہ یہ ہے، قصہ جو ہم نے آپ کو سنایا ہے یہ واحد کے ذریعے سے سنایا ہے، آپ بھی نہیں جانتے تھے، آپ کی قوم بھی اس واقعات کو نہیں جانتی تھی، بلکہ ہم نے واحد کے ذریعے سے بتایا ہے۔ اس سے آپ کو پتہ چل گیا ہے، آپ کی قوم کو بھی پتہ چل گیا ہے کہ واقعی آپ اللہ کے نبی ہیں۔ یہ نبوت ہونے کی دلیل ہے، نبی ہونے کی دلیل ہے کہ اللہ نے واحد کے ذریعے سے یہ واقعہ ہمیں بتا دیا۔ تواریخ میں لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کا یہ جو فاصلہ ہے 1642 سال کا فرمایا فاصلہ ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زمانہ نبوت سے، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کے زمانہ سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زمانہ ہے تقریباً 44,000 سال کا فاصلہ ہے۔ اس کے بعد اللہ کے پاک پیغمبر آئے، تو یہاں پر اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا واقعہ معلوم ہو جانا، قوم نوح کا خبردار ہو جانا، یہ صرف اور صرف نبوت کی دلیل ہے کہ اللہ نے وحی کے ذریعے سے بتا دیا ہے۔ کیونکہ اللہ کے پاک پیغمبر امی تھے، دنیا کے اندر ہمارے نبی کا کوئی استاد نہیں ہے، اللہ نے وحی کے ذریعے سے یہ ساری کی ساری خبریں بتائی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ نبوت کی واضح دلیل ہے، دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس واقعے سے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا مقصود ہے۔ اے محبوب، آپ گھبرائیے نہیں، یہ مکہ والے اگر آپ کی بات کو نہیں لیتے، آپ کو تسلیم نہیں کرتے، آپ کی بات کو ٹھکرا دیتے ہیں، آپ کو تانے دیتے ہیں، کبھی ساحر کہتے ہیں، کبھی مجنون کہتے ہیں، اور مختلف قسم کی گالیاں اور باتیں کرتے ہیں، یا آپ گھبرائے نہیں، یہ ساری کی ساری باتیں یہ کفار فرمایا حضرت نوح علیہ السلام کو بھی کہہ چکے ہیں، اللہ کے انبیاء کو، سابقہ انبیاء کو بھی اس طرح کی باتیں کر چکے ہیں۔ آپ گھبرائے نہیں، اگر یہ لوگ بھی آپ کی بات کو نہیں مانتے، اگر آپ کو تسلیم نہیں کرتے، یاد رکھیے جس طرح سابقہ قوموں کو اللہ فرماتے ہیں میں نے ہلاک کیا، تباہ کیا، اس طرح فرمایا تم بھی دور نہیں ہو، تم بھی ان سے زیادہ طاقتور نہیں ہو، جب اللہ کا عذاب آئے گا اللہ تم کو بھی ختم کر دے گا۔ چنانچہ بدر کی پہلی لڑائی ہوئی، پہلی لڑائی کے اندر 70 سردار مارے گئے، 70 قیدی ہوئے، 70 مارے گئے، 70 قیدی ہوئے۔ یہ اللہ کا عذاب تھا ان پر۔ 1300 کا مقابلہ بغیر ہتھیاروں کے، بغیر ساز و سامان کے صحابہ لڑے، اللہ نے ان کی مدد کی، اللہ نے ان کو فتح دے دی۔ تب تک میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ حضرات کو بھی کے لیے مفتی عبداللطیف کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔